قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ بیٹا اس کے نا ایکو آف کر دے، یہ آواز جو دو بار ٹکرا کے آتی ہے ایک ساتھ یہ آواز۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ بیٹے پہلے ٹھیک ہو گئی تھی، آپ نے جب کی تھی نا بالکل ایک سادی آواز، یہ جو آواز ایسے ٹکرا کے آتی ہے اس کی ضرورت نہیں۔ جزاک اللہ۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں میں بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ السلام علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمنان خدا اور رسول کے اوپر ٹوٹ پڑوں اور اپنی جان جیسی متاع عزیز اس راہ پہ قربان کر دوں۔ اتنے بڑے کام کے لیے آنے والا اجازت طلب کرتا ہے تو میرے حضور پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں باپ تڑپ رہے ہوں، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل ہے، یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے،
وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بگو بگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہ گار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کر مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے۔ علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور میں مختصر یہ 3 باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان 3 باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات کہا کہ یہ ماں باپ وفات پا جائے یا وہ زندہ ہو، کثرت سے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور پاتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں، یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کر کے اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کروائیں، تو یقیناً یہ باعث سے برکت بات۔ لیکن اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروائے؟ یقیناً بہت سارے لوگ جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں کل چہلم 10ویں ختم کی تقاریب ہوتی ہیں تو ان کا مقصد بھی دعائے بخشش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ روزانہ تو لوگوں کو جمع کر کے دعا نہیں کروا سکیں گے نا، یہ برکت والی بات ہے، محفلیں ہوتی ہیں، چہلم کا ختم ہے، 10ویں کی تقریب ہے، لیکن روزانہ تو آپ اتنے لوگوں کو نہیں بلا سکتے، لیکن دعا تو روزانہ کرنی چاہیے، بلکہ دن میں کئی بار کرنی چاہیے۔ اچھا کسی کو کیا بلانا، بعض اوقات بندے کی اپنی اتنی مصروفیات ہو جاتی ہیں کہ وہ خود بھی بھول جاتا ہے کہ آج میں نے دعا کی بھی تھی یا کہ نہیں، لیکن دعا تو روزانہ کرنی چاہیے، دن میں کئی بار کرنی چاہیے۔ ماں باپ کے احسان اتنے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے خود قرآن میں سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ مالک جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے، تو بھی ان کے اوپر شفقت و رحمت فرما دے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا آپ کوشش کر کے محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے، اتنی خوبصورت بات ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک بخشش و مغفرت کی دعا نہیں کر لیتا۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام یہی تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔
آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے۔ جس گھر میں کوئی شخص اٹھ کے سجدہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تو وہ گھر قبرستان نہیں تو اور کیا ہے۔ کاش ہم اس کے اوپر غور کریں، توجہ دیں اور اپنی اولادوں کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادیں پنجگانہ نماز کی عادت رکھتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یار ان کی قبروں میں تو اصال ثواب کے رش نہیں ہوں گے۔ کبھی فرشتے کہیں گے یہ تیرے بیٹے نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، یہ اس کی برکت پہنچ رہی ہے۔ کبھی کہا جائے گا یہ تیرے بیٹے نے مغرب کا مصلی بچھایا تھا، یہ اس کی برکت ہے۔ تو شاید کبھی یہ بھی کہا جائے آج کرم دو بالا اس لیے ہے کہ بیٹا صبح تہجد میں بھی اٹھا تھا، سونے محمد پہ درود بھی پڑھ رہا تھا۔ تو یہ اصل کام یہ ہے اولاد کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے، نماز کی طرف ان کو لگایا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں اس عنوان پر بڑی غفلت ہے۔ یہ ہم ذرا غور کریں کہ کس حد تک غفلت ہے۔ ہم خوش ہیں کہ بیٹا میٹرک کر گیا، ایف اے کر گیا، نوکری لگ گیا، جناب 50,000 روپیہ ماہانہ کما لیتا ہے، خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر بیٹا نمازی ہی نہیں بنا تو اللہ کا حق تو اپنی جگہ پر باقی۔ تو مجھے اور آپ کو اس حوالے سے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہماری اولاد نمازی کیوں نہیں بن سکی۔ صرف اتنا کہہ دینا، کسی سے کہے نا جی تو وہ کہتا ہے جی ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے، بچے اب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں۔ کسی سے کہے نا تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے، اب بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں۔ بڑی معقول بات ہے، واقعی ہمارا کام کہنا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں۔ بڑی معقول بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن میرا سوال ہے، ایک دن بچہ اسکول نہیں گیا، اسکول والوں نے فون کیا اور کہا کہ جناب آج آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تو اس وقت ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے، اب بچہ اسکول نہیں آتا تو ہم کیا کریں۔ ایک دن بچہ کام پر نہیں گیا، فیکٹری والوں نے فون کیا اور کہا جناب آج آپ کا لڑکا کام پر نہیں آیا تو ہم ایک دن کی تنخواہ کاٹیں گے، تو اس وقت ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ کاٹ لیں، ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے، اب بچہ نہیں آتا تو ہم کیا کریں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اچھا اپنی دکان ایک دن لیٹ کھلی، 2 دن، حد 3 دن، چوتھے دن ہم نے گھر میں پریا بٹھا لی، ہم نے بچوں کو بٹھا لیا، ماں کو بٹھا لیا، دادی اماں کو بٹھا لیا، تو ہم نے کہا ذرا صاحبزادے سے پوچھ لیں اگر تو یہ دکان وقت پر کھول سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کو اپنی نوکری تلاش کر لے، میں بھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا کہ میں جو ہے وہ اپنی دکان خود نہ کھول سکوں۔ نماز کی باری ہم کیوں اس طرح نہیں بیٹھتے؟ گھر میں پریا بیٹھنی چاہیے، میٹنگ ہونی چاہیے نا یار، ہمارے گھر میں کوئی شخص نمازی نہیں ہے، سب کی صبح نماز قضا ہو جاتی ہے، سب سکون سے سوئے رہتے ہیں، اس پہ سوچنا چاہیے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، آپ آج کل تو 5:45-6 بجے جماعت ہوتی ہے تو کہتے جناب نیند نہیں پوری ہوتی، آنکھ نہیں کھلی، 1 گھنٹے کے بعد پورا گھر جاگ رہا ہوتا ہے، اسکول کی دوڑ لگی ہوئی ہے، زمینوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، کسی نے شہر جانا تو وہ بھی 7 بجے اٹھ کے جلدی تیار ہو رہا ہے کہ آج میں نے لاہور کچہری میں پہنچنا تھا۔ 1 گھنٹے میں زیادہ نیند تو نہیں پوری ہوتی، لیکن ہمارا مزاج بن گیا کہ ہماری دوڑ لگ گئی، اسکول کی، کالج کی، نوکری کی، دکان کی، فصلوں کو پانی دینا ہے، دوڑو جلدی کرو، آج تو جو ہے وہ موسم ایسا تھا۔ لیکن کیا ہم نماز کے لیے بھی اتنی پریشانی بنائی؟ کبھی اتنی ٹینشن ہم نے نماز کے لیے بھی لی کہ یار نماز پڑھنی تھی، آج صبح نماز کا سجدہ نہیں ادا ہوا؟ کیسا یہ مسلمانوں کے گھر کا ماحول ہو سکتا ہے؟ صبح کے وقت جب رب کا نمائندہ پکار رہا ہوتا ہے کہ آجو نماز کی طرف، آجو فلاح کی طرف، آجو کامیابی کی طرف، تو اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، توجہ دینی ہے، اپنے کام کو دیکھنا ہے، اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اپنی تعلیم کو بھی دیکھنا ہے، اپنی دکان کو بھی دیکھنا ہے، لیکن ان سب سے پہلے ہم نے اپنے رب کے حضور سجدے کا مزاج پیدا کرنا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا کل قیامت کے دن لوگوں کو کہا جائے گا کہ سجدہ کرو، لیکن کچھ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، چاہنے کے باوجود وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔
تو پوچھا جائے گا یہ کون بد نصیب ہیں جن کو کہا جا رہا ہے سجدہ کرو لیکن سجدہ نہیں کر رہے. ان کی گردنیں اکڑ جائیں گی, چاہیں گے کہ ہم جھک جائیں لیکن سجدہ نہیں کر سکیں. بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں موقع دیا گیا تھا لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا. جس وقت سانس چل رہی تھی, صحت تھی, وقت تھا, جوانی تھی, اور رب کا نمائندہ بھی پکار, اس وقت سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات مختلف لوگوں کو مختلف عذابات میں دیکھا. کسی گروہ کو دیکھا کہ لوہے کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی. کسی کو دیکھا کہ کھولتا ہوا گرم پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جا رہا. کسی کو دیکھا کہ انتڑیاں کٹ کٹ کے نیچے زمین پہ گر رہی. ایک گروہ کو دیکھا کہ بھاری پتھر کے ساتھ ان کا سر کوٹا جاتا ہے, اور پتھر جب پڑتا ہے تو سر کچل دیتا ہے, اور پھر جب پتھر سائڈ پہ اٹھتا ہے تو پھر سر دوبارہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ پتھر اس کو کوٹتا ہے. پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو نماز پنجگانہ کا کہا گیا لیکن ان کے سر نماز سے بوجھل رہتے تھے اور وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. آج ان کی سزا یہ ہے کہ پتھروں کے ساتھ ان سروں کو کوٹا جا رہا ہے. میں آپ سب لوگوں کو دعوت پیش کرتا ہوں اپنے سجدے کی حفاظت کا. ابھی رمضان المبارک چند دن باقی رہ گئے. یقیناً بہت سارے لوگوں نے یہ نیت کی ہوئی ہے الحمدللہ کہ ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں گے, تراویح بھی پڑھیں گے, نماز پنجگانہ کا اہتمام بھی کریں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کس کو یقین ہے کہ اس کو رمضان دیکھنا نصیب ہوگا؟ یہ تو کسی کو یقین نہیں. ایک پلک جھپکنے کے وقت کا بھی کسی کو یقین نہیں. موت تو بالکل قریب آ جاتی. دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم کل سے نماز شروع کریں گے, قبرستانوں میں جا کے دیکھیں ان کی زندگی کی کل نہیں آئی لیکن قبر کی رات اندھیری آن پہنچی. تو یہ حقیقت ہے, مجھے اور آپ کو قبر میں اترنا ہے, اور پہلی چیز جس کے بارے قیامت کے دن پوچھا جانا وہ نماز ہے. حضور فرماتے ہیں فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ, جس کی نماز ٹھیک نکلی وہ کامیاب ہو گیا. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, اور جس کی نماز ٹھیک نہ نکلی وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. تو مجھے اور آپ کو پہلی چیز جو خود سیکھنی ہے, اپنی اولادوں کو اس طرف لگانا ہے, مصلی پہ کھڑا کریں, ان کو رب کی نماز کی طرف بلائیں. اس بات پہ میری اور آپ کی توجہ ضرور رہنی چاہیے. کبھی بھی اس پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ غافل نہ ہونے دیجیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی محفل میں بیٹھے, قرآن کی کوئی آیت سنی, حدیث کا کوئی جز سنا, تو دل میں یہ امنگ جاگی کہ یار واقعی باتیں تو ٹھیک ہے, ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے, پہلے کتنے سال بیت گئے, 25 سال, 30 سال, 40 سال. ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے, موجود تھے, زندہ تھے, لیکن آج ان کا نام بھی یاد نہیں رہا لوگوں کو. کبھی ہمیں بیٹھے ہوئے خیال آیا تو پتہ لگا یار وہ تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا کسی کا. قبر والوں کو کیا یاد کرنا, آج تو زندوں کے یاد کرنے کا وقت نہیں بچا. تو زندگی کی تلخ حقیقت ہے, زندگی تو ختم ہونی ہونی ہے. تو غفلت میں نہ گزارا جائے وقت. بعض کا تو ہوتا ہے ذہن بنتا ہے, بندہ کہتا ہے یار باتیں تو ٹھیک ہے, لیکن پھر بندہ کہتا ہے اچھا یار دیکھیں گے کریں گے, اور پھر دوبارہ غافل ہو جاتا ہے. تو اپنے سجدے کی حفاظت اپنی ذمہ داری سمجھی جائے, اور اس کے اوپر وقت لگا کر اپنے آپ کو نماز پنجگانہ کا اہتمام کیا جائے. یہ پہلی چیز ہے بنیادی طور پر جو ہمیں سیکھنی چاہیے. وقت سمٹ گیا. دوسرا حکم یہ ہے کہ نماز ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا میں وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے تھے, کسی یتیم کی فیس دیتے تھے, کسی بیوہ کے گھر میں راشن, کسی مسجد, مدرسہ یا ہاسپٹل میں فنڈ بھیجتے تھے. تو یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئے تو ہم کہ وہ تو آج ہی سب کرتے تھے, کل سے تم نہ آنا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. نیکی نسل در نسل آگے چلتی رہنی چاہیے. نیکی میں بڑی طاقت ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر دو, تمہارے پاس تازہ کھجور نہیں ہے, ایک کھجور ہے اور وہ خشک ہو چکی ہے, میں اگر تم اتنا صدقہ بھی کر دو, فرمایا کہ اس کی رحمتوں سے بعید نہیں, اس کھجور کا صدقہ وہ تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. ایک کھجور بھی اگر قبول ہو جائے, لاکھوں روپے نہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتا کس نے کتنا خرچ کیا, وہ دیکھتا ہے کتنے اخلاص سے خرچ کیا.
اللہ کی، ابھی رمضان کا موسم ہے، مہنگائی ہے، معیشت کا بحران ہے. میں نہیں کہتا آپ 1 لاکھ روپیہ غریبوں میں بانٹیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جو ہمارے پاس میسر ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ 1,000 روپیہ کسی غریب کو دے دیا جائے، زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے 1000 کو، اپنے 500 کو چھوٹا نہ سمجھیے. کسی غریب کی مدد کیجیے، کسی یتیم کے گھر میں کھانا پک جائے، کسی کے گھر میں راشن. یہ رمضان المبارک ہے، ویسے نیکی کا موسم ہے. جہاں اپنے بچوں کے 2 2 سوٹ سلوا رہے ہیں، ساتھ میں کسی غریب بھتیجے کا، کسی بانجے کا، کسی اور کا بھی ساتھ میں شامل کر لیں. نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں. اللہ کے نام کے لیے نیکی کی ہوئی چھوٹی نہیں ہے. اللہ کو اگر قبول ہوگی تو میرے حضور تو فرما رہے ہیں ایک کھجور قبول ہو گئی، اس کھجور کا صدقہ وہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے. ہمارے یہاں بعض کا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم امیر ہوں گے، بڑے پیسے آئیں گے، پھر بڑی نیکیاں کمائیں گے. نہیں، جو ہمارے پاس میسر ہے ہم اسی میں سے کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ضرور کریں. ہمیں تو اتنا خوبصورت دین ملا ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ اگر تم مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ لو، اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. کسی کو خوش کر دینا، کسی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دینا. بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کسی کا دکھڑا سن لیا جائے بس تو اسی میں وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے. تو کسی سے محبت کے 2 لفظ بول دیے جائے اور اس کی تو بات مکمل کر دوں. تیسری بات علماء نے لکھی، ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہوگی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، پہلی بات میں نے کہی ماں باپ فوت ہو جائیں ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، اور اس کا بہترین طریقہ نماز پنجگانہ ہے. دوسری بات میں نے بتائی، ماں باپ فوت ہو جائیں جو نیکی دنیا میں وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے، وہ نیکی چلتی رہنی چاہیے. تیسری بات، ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی. ویسے بھی تعلیمات شریعت ہیں، فرمایا جو تیرے سے تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولی بھر دیا کر. اور یہاں پر یہ بات بھی ہمیں بتائی گئی کہ جو شخص رشتوں کو توڑتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی اس پہ غور کریں کہ جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا. آج ہم دیکھ لیں خاندان کے کتنے رشتے ہیں جو ہم نے توڑ کے رکھ دیے، اور ہم اب کسی سے سلام لینے کے بھی روادار نہیں، ہم کسی کی بات سننے کے لیے بھی روادار، نہ کسی کی خوشی میں بیٹھنے کے لیے آمادہ ہے، نہ کسی کے غم میں شریک ہونے کے لیے آمادہ ہے. اور کوئی بات کر کہتے ہیں جی اپنے گھروں کھانے اسی، ہر کوئی اپنے گھر سے کھاتا ہے جناب. یہ تو تعلیمات مومن کے لیے نہیں ہے. مومن کو تو یہ بتایا تو نے رشتوں کو جوڑنا ہے، یہ تیری آزمائش ہے، یہ تیرا امتحان ہے. ہمیں رشتہ داریوں کو نبھانے کی تاکید کی ہے. اچھا امتحان ہے نا، یہی تو امتحان. بعض کا کسی کو کہتے ہیں مینوں سمجھ نہیں آتا، یہی تو امتحان ہے. اگر سارے رشتہ دار مجھے سمجھ آ جائے تو پھر امتحان کس بات کا ہے؟ پھر تو رشتہ نبھاؤ جنت میں جاؤ. حضور فرمایا رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتے نبھانے والا جنت میں جائے گا. تو اگر رشتہ دار سارے میرے مزاج کے مطابق ہے تو پھر تو جنت بڑی آسان ہے. پھر تو امتحان کیا ہے؟ امتحان یہی ہے نا کہ میرے رشتہ دار، میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ، یہ اللہ کا فیصلہ تھا. بعض اوقات ماں باپ کے حقوق میں بھی لوگ اتنے غافل ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں ابا جی کی بات سمجھ نہیں آتی. بھائی وہ بات ایک الگ ہے. ہمارا امتحان یہ ہے کہ سب لوگ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے. اگر سارے مرضی کے مطابق ہوں پھر تو مسئلہ کوئی نہیں. میں ایک سادہ سی بات کہتا ہوں، میں یہ آپ لوگ بات سن رہے ہیں اور میں یہ کہوں کہ اگر بیان کے دوران کوئی شخص باہر سے آئے تو آپ لوگوں نے اٹھ کے سلام نہیں لینا، آپ نے صرف میری بات سننی. اگر میں یہ بات کہوں آپ کو امتحان کے طور پہ تو میں پھر مانوں گا کہ آپ میری بات مانتے ہیں، آپ فرما بردار ہیں. اور میں باہر جا کے کھڑا ہو جاؤں اور ادھر علامہ صاحب تقریر کر رہے ہوں، میں کسی کو اندر ہی نہ آنے دوں، اور بعد میں آ کے میں کہوں دیکھا علامہ صاحب لوگ کتنے فرما بردار ہیں، کسی بندے نے اٹھ کے کسی سے سلام نہیں لیا، تو علامہ صاحب مجھے کہیں گے باہر سے بندہ بھی تو نہیں آنے دیا آپ نے. یہ بات کہ یہ لوگ بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے پتہ تو تب لگتا اگر باہر سے بندہ بھی کوئی آتا.
امتحان یہ تھا کہ باہر سے آنے والے سے اٹھ کے سلام نہیں لینا، یہ امتحان تھا نا. تو اگر باہر سے بندہ ہی کوئی نہیں آیا تو امتحان کاہے کا؟ وہ کہیں گے اب آپ تقریر کریں، میں باہر سے بندہ بھیجتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اٹھ کے سلام لیتا ہے. یہ امتحان ہوتا ہے نا. تو اسی طرح اگر سارے رشتہ دار میری مرضی کے مطابق ہوتے تو پھر امتحان کا ہے تھا، پھر تو میں جنتی ہو گیا نا. امتحان ہی یہ ہے کہ ادھر میرے لیے امتحان یہ بنایا، مجھے یہ بتایا کہ جو رشتوں کو جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا. ادھر رشتہ دار مجھے سمجھ نہیں آ رہے، اب مجھے ان کو برداشت کرنا ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، چونکہ مجھے پتا ہے کہ اس رشتہ داری کو جوڑنے سے میرے جنت کا سفر پورا ہوگا. تو ہمیں یہی بات سمجھنی ہے کہ یہ دنیا امتحان ہے، اور اس امتحان سے گزر کے ہمیں جنت کی راہ حاصل کرنی ہے. اور اگر ہم نے خواہش نفس کے مطابق زندگی گزاری اور ہم نے خاندان کو توڑ دیا، رشتوں کو توڑ دیا، بہنوں سے نفرت کی، اور ہم نے کہا جی ہماری سمجھ میں نہیں آتے، تو امتحان یہی ہے، جو سمجھ میں نہیں آتے ان کو برداشت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تمہیں اچھا سلوک کرنے کی، مجھے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیقات نصیب فرمائے، اور ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، جن کے زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے، اور جن کے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جن کے ناراض ہیں ان کو کہنا چاہوں گا ابھی موقع ہے، ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر بھی راضی کرنا پڑے. آج موقع ہے، کل کا پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے. اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے، سب کا آنا قبول فرمانا. قرآن مجید کا حقیقی فہم اور نور نصیب فرمانا. جو کہا جو سنا عمل کی بھی توفیق عطا کر. یہ صرف ہمارے کانوں تک نہ رہ جائے، یہ ہماری روحوں میں بھی اتار دینا. عمل کی توفیقات نصیب فرمانا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.